میں روز کی طرح چراگاہ میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک میرا چھوٹا بیٹا بھاگتا ہوا میری طرف آتا دکھائی دیا۔ میں پریشان ہو گیا، خدا خیر کرے۔ بیٹا میرے پاس پہنچا تو وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا بیٹا؟ وہ بولا، بابا چاچی آئی ہیں، وہ بہت رو رہی ہیں۔ رات ان کے طبیلے سے ان کی سب سے اچھی بکری غائب ہو گئی ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ میں نے کہا، او یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو بہت برا ہوا۔ میں نے مشکیزہ بیٹے کی طرف کیا اور بولا، بیٹا تم پانی پی لو اور ساری بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کرو، ہم گھر چلتے ہیں۔ بیٹے نے پانی پیا، ہم نے جانور اکٹھے کیے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ میرا نام شکور ہے، میرے 5 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سب سے چھوٹا بیٹا 10 سال کا ہے۔ ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے، گاؤں کے لوگ بھی غریب لوگ ہیں۔ ہاں، گاؤں کا چودھری روپے پیسے والا امیر آدمی ہے۔ پچھلے 20 دن سے ہمارے گاؤں میں ایک مسئلے نے سر اٹھایا ہوا ہے۔ ہر 3-4 دن کے بعد جنگل سے، لوگوں کے گھروں سے، چراگاہوں سے اچانک جانور غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں گئے۔ شروع میں تو سب نے یہی سمجھا کہ کوئی چوری کر لیتا ہے، لیکن 2 بار گاؤں کی پنچایت اس مسئلے پر اکٹھی ہو چکی ہے۔ ایسا لگتا نہیں ہے کہ گاؤں میں سے کوئی جانور چوری کر رہا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اتنے چھوٹے گاؤں میں یہ بات زیادہ دن نہیں چھپتی۔ میں تو خود ایک غریب چرواہا ہوں۔ جس دن سے یہ واردات تواتر کے ساتھ ہو رہی ہے، میں کم از کم جنگل میں اپنے جانوروں کا سخت پہرا دیتا ہوں، لیکن ظاہر ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بھابھی کی جو بکری چوری ہوئی ہے وہ بکری بہت قیمتی تھی، بہت دودھ دیتی تھی۔ بھابھی اس کا دودھ بیچ کر ہی اپنا گزر بسر کر رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، بھابھی کا بہت نقصان ہو گیا تھا۔ میں بیٹے کے ساتھ گھر پہنچا تو میں نے بیٹے سے کہا، نوید بکریوں کو ان کے باڑے میں باندھ دو اور ساری بکریاں گن کر باندھنا، میں تمہاری چاچی کی بات سن لوں۔ بیٹا بولا، ٹھیک ہے بابا۔ میں گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ دروازے پر ہی بھابھی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، بھابھی کی مجھ پر نظر پڑی اور وہ کھڑی ہو کر رونے لگی اور بولی، شکور میرا بھائی آ گیا۔ شکور دیکھ کیا ہو گیا، میری سب سے قیمتی بکری چوری ہو گئی۔ ارے کیڑے پڑے اس کے ہاتھ میں جس نے میری بکری چوری کی۔ تیرا بھائی بھی گھر پر نہیں ہے، وہ بھی شہر گیا ہوا ہے، شام تک آئے گا۔ میں بھابھی کے قریب پہنچا۔ میں نے کہا، بھابھی منجی پر بیٹھ جا، اتنا رو مت۔ بھابھی روتے ہوئے منجی پر بیٹھ گئی اور بولی، شکور تو بتا میں کیا کروں، میرا تو رزق چھن گیا، میں نے کتنے پیار سے وہ بکری پالی تھی۔ میں نیچے رکھی پیڑھی پر بیٹھا اور بولا، بھابھی اب کیا کریں، یہی تو مسئلہ ہے کہ چور کا پتہ نہیں چل رہا۔ دن ہو رات کو کسی کا بھی جانور چوری ہو جاتا ہے اور خبر تب ہوتی ہے جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ بھابھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بولی، شکور میرا بھائی، خدا کے واسطے کچھ کر، ایک مرغی خریدنے کے پیسے نہیں ہے، نئی بکری کیسے خریدوں گی؟ اتنے میں میری بیوی چائے لے کر آ گئی۔ میں نے چائے کا پیالہ اٹھا لیا۔ میری بیوی نے ٹرے بھابھی کی طرف بڑھایا اور بولی، بھابھی چائے پی لو، اب بس کر دو، بہت دیر سے رو رہی ہو، اللہ سے دعا کرو وہ نیک سبب کرے گا۔ چائے لے لو بھابھی۔ بھابھی نے آنسو پونچھے اور چائے کا پیالہ اٹھا لیا۔ میں نے کہا، بھابھی تم فکر نہ کرو، میں ابھی پنچایت بلاتا ہوں، گاؤں کے سارے بزرگوں کو اکٹھا کرتا ہوں، سب مل کر چودھری کی طرف جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ گاؤں کا مسئلہ حل کرے۔ 20 دن ہو گئے ہیں، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ اتنے میں چھوٹا بیٹا نوید بھاگتا ہوا اندر آیا اور بولا، بابا باہر قاسم چاچا آئے ہیں، ان کی گائے چوری ہو گئی ہے۔ ہم سب کھڑے ہو گئے اور بولے، کیا؟ میں نے بیوی کو چائے کا پیالہ پکڑایا اور بولا، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی طرف چل پڑا۔ باہر گیا تو سامنے قاسم کھڑا تھا۔ بولا، یار شکور یہ کیا مصیبت آ گئی ہے ہم لوگوں پر۔ میں اپنی گائے کو جنگل کی طرف گھمانے کے لیے لے کر جا رہا تھا، جنگل کے قریب پہنچا تو میں نے گائے کو چھوڑ دیا کہ وہ کچھ کھا پی لے۔ اسی دوران مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے سمجھا شاید میرا وہم ہو۔ پھر جو ہی میں نے مڑ کر گائے کی طرف دیکھا، گائے نہیں تھی۔ میں جنگل کے اندر بھاگا کہ شاید وہ چرتے چرتے اندر چلی گئی ہو، لیکن اندر بھی گائے نہیں تھی۔ یہاں وہاں ہر جگہ ڈھونڈ بیٹھا ہوں۔ شکور کیا کروں، میری لاکھ روپے کی گائے تھی۔ میں نے کہا، قاسم سچ پوچھو تو میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ بھابھی کی 50,000 کی بکری چوری ہو گئی، اس کا بھی رو رو کر برا حال ہے۔ قاسم نے کہا، او ہو کب؟ میں نے کہا، آج صبح۔ وہ بولا، او اور تھوڑی دیر پہلے میری گائے۔
یا شکور، پہلے تو ایسا 2-3 دن بعد ہوتا تھا، اور آج ایک دن میں 2 بار، اور ابھی تو پورا دن بھی نہیں گزرا، شام ہونی باقی ہے۔ میں نے کہا، قاسم بھائی پنچایت بلاتے ہیں، اس مسئلے کا کوئی تو حل نکالنا ہوگا۔ ہم تو سبھی غریب لوگ ہیں سوائے چند ایک گھرانوں کے، اس گاؤں میں کون امیر ہے؟ قاسم نے کہا، تو ٹھیک کہہ رہا ہے شکور، میں ایسا کرتا ہوں، شبیر کے ڈھابے پر جاتا ہوں، وہاں ڈھولچی مل جائے گا، اسے کہہ دیتا ہوں کہ گاؤں میں پنچایت کا اعلان کر دے۔ اس کے بعد میں چودھری سے ملنے اس کے گھر جاؤں گا، چودھری کو بھی پنچایت کی دعوت دیتا ہوں، آخر کو وہ ہم سب کا بڑا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے قاسم، میں دینو چاچا کے مربے جاتا ہوں، وہ مربے میں ہی ہوگا، اسے لے کر حویلی جاؤں گا، وہاں چارپائیاں لگواتا ہوں۔ قاسم نے کہا، ٹھیک ہے۔ ہم دونوں ہی اپنے اپنے رستوں پر چل پڑے۔ میں مربے پہنچا، دینو چاچا نے اپنی چارپائی مربے میں ہی لگائی ہوئی تھی، وہ بڑے مزے سے چارپائی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ میں بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا، وہ مجھے دیکھ کر ہڑبڑا گئے اور بولے، خیر ہو شکور، تو نے تو مجھے ڈرا دیا، کیا ہوا، اتنا بوکھلایا ہوا کیوں ہے؟ میں چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، دینو چاچا تو یہاں حقہ کھینچنے میں لگا ہوا ہے، کچھ خبر بھی ہے؟ صبح صبح میری بھابھی کی بکری چوری ہو گئی، اور کچھ دیر پہلے قاسم کی گائے چوری ہو گئی۔ میری خبر سن کر چاچا دینو، جو اب تک گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے حقہ پینے میں مصروف تھا، اٹھ بیٹھا اور بولا، یہ کیا کہہ رہا ہے شکور، آج 2 جانور غائب ہو گئے؟ میں نے کہا، ہاں دینو چاچا، چل اٹھ میرے ساتھ، چل اٹھ کر اپنی حویلی کھول، قاسم پنچایت کا اعلان کرنے گیا ہے، چودھری صاحب کو بھی بلایا ہے، آج ہم نے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہے نا۔ چاچا، ہم غریب لوگ کیا کریں گے اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو؟ دینو چاچا جلدی سے اٹھے، چپل پہنی اور بولے، چل پتر چل، یہ بہت پریشانی والی بات ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد گاؤں کے تمام بزرگ دینو چاچا کی حویلی میں جمع تھے، چودھری صاحب بھی پہنچ گئے۔ چودھری صاحب اپنی شان کے مطابق رکھی گئی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے، سب کو سلام کرنے کے بعد بولے، ہاں قاسم، تم موقع پر تھے، پوری بات بتاؤ، کیا ہوا؟ قاسم نے گائے غائب ہونے کی کہانی تفصیل سے سنا دی۔ پھر چودھری مجھ سے مخاطب ہوا اور بولا، تم بتاؤ شکور۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میں کیا بتاؤں، میں تو جنگل میں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر گیا ہوا تھا کہ بیٹے نے آ کر بتایا کہ چاچی گھر آئی ہے اور بتا رہی ہے کہ اس کی بکری چوری ہو گئی ہے، اوپر سے بھائی بھی گھر نہیں ہے، وہ بھی شہر گیا ہوا ہے، شام تک آئے گا۔ چودھری تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر بولا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ چوری کون کر رہا ہے؟ یہ سن کر تمام لوگوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور پھر ایک بولا، چودھری صاحب، گاؤں کے تقریباً تمام بزرگ یہاں حاضر ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی اتنی نیچ حرکت کر سکتا ہے۔ ایک اور بزرگ بولا، اگر ہم میں سے کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے کوئی آ کر یہ کام کر رہا ہے۔ میں بولا، چاچا لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ہے کون، کہاں سے آتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، کہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا، اسے آج تک کسی نے دیکھا نہیں۔ جو کوئی بھی اتنی صفائی سے واردات کر رہا ہے، آخر کوئی تو اسے دیکھ ہی لیتا، بھلے ایک جھلک ہی دیکھتا۔ قاسم بولا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو شکور، میں نے چند لمحوں کے لیے نظر ادھر ادھر کی اور میری گائے غائب ہو گئی، کون آیا کون لے گیا کچھ پتہ نہیں چلا، وہ انسان تھا یا جن؟ یہ سنتے ہی چودھری نے کہا، جن؟ نہیں نہیں قاسم، کیا بات کر رہے ہو، ہم انسانوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، جنوں کی دنیا میں نہیں، ہن تو نوا کٹا نہ کھول۔ یہ سن کر ایک بزرگ بولے، چودھری صاحب، نوا کٹا تے کداں دا کھل گیا ہے، ہن کوئی حل دسو۔ یہ سن کر چودھری بولا، حل یہ ہے کہ اگر چور کو پکڑنا ہے تو ہم سب کو اپنے جانوروں کا سخت پہرا دینا پڑے گا۔ گاؤں والے بولے، چودھری جی، ہم تو پہلے ہی سخت پہرا دے رہے ہیں۔ چودھری بولا، اچھا پہرا دے رہے ہیں کہ کسی نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا؟ دیکھیں، گاؤں کے تمام معززین سے میری گزارش ہے کہ اب ہم مزید یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ تمام لوگ آج ہی نوجوانوں کے 2 گروپ بنا لیں، ایک گروپ دن کے وقت جانوروں کا پہرا دیا کرے گا اور دوسرا گروپ رات کے وقت۔ جس باڑے میں آپ سب جانور باندھتے ہیں وہاں گھر کا کم از کم ایک فرد ضرور پہرا دے۔ اب یہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ کون کر سکتا ہے۔ جنگل میں 2 سے 3 لوگ مل کر اپنے جانور لے جائیں، تاکہ کوئی ایک پانی وغیرہ پینے لگے یا چند لمحے آرام کے لیے بیٹھنا چاہے تو باقی 2 جانوروں پر نظر رکھ سکیں۔ منظور ہے سب کو؟ علاقے کے تمام معززین ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ایک بولا، چودھری صاحب، آپ کی بات تو دل کو لگتی ہے، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے۔ چودھری بولا،
او رانا لطیف، مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ کچھ دن کی سختی ہے لیکن کم از کم ہمیں چور تو مل جائے گا، جسے پکڑنا تو دور کی بات، ہم میں سے کسی نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے۔ 20 دن ہو گئے ہیں ہم لوگ یہاں بیٹھ کر صرف باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، چودھری جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، مجھے آپ سے بالکل اتفاق ہے۔ چند دن کی مشقت ہے لیکن ہم متحد ہو گئے تو اس مصیبت سے جلدی نکل آئیں گے۔ قاسم بولا، صحیح کہہ رہے ہو شکور، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یکے بعد دیگرے تمام معززین کا اس بات پر اتفاق ہو گیا۔ چودھری کھڑا ہوا تو اس کے ساتھ سبھی کھڑے ہو گئے۔ چودھری بولا، ٹھیک ہے، آپ سب آج سے کمر کس لیں، مجھے پل پل کی خبر پہنچائیں۔ میں کل صبح ہی شہر جاؤں گا اور وہاں کے ایس پی سے مل کر تمام صورتحال اس کے گوش گزار کروں گا، دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد چودھری نے سب سے اجازت لی اور چلا گیا۔ اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ ہم سب بڑوں نے مل کر نوجوانوں کی جانوروں کے باڑے کے اطراف میں ڈیوٹیاں لگا دیں۔ گھر کے اندر جس کو گھر میں جو میسر تھا، بچہ، جوان، بوڑھا، اسے پہرے پر لگا دیا گیا۔ سب کی باریاں لگا دی گئیں۔ دن والوں نے ایک دن دن میں پہرا دینا تھا اور اگلے دن رات میں۔ میں خود تو بہت ہی محتاط ہو چکا تھا۔ آج کل دن ہو یا رات پہرا دیتا رہتا۔ دن میں 2 گھنٹے سو جاتا، پھر رات میں 2 گھنٹے سو جاتا، باقی ساری رات جاگتا رہتا۔ میرے ساتھ میرے تمام بچے بھی نہ صرف گھر کے اندر بلکہ باہر بھی ہر آنے جانے والے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میری عمر 50 برس ہو رہی تھی، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے حالات کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ ایسی انہونی تھی جس کے پیچھے تمام گاؤں والے لگے ہوئے تھے۔ چند دن تک کسی کے جانور کے غائب ہونے کی کوئی خبر نہ ملی۔ یہ بھی پہلی بار ہی ہوا تھا کہ 4 دن گزر چکے تھے مگر کسی کا کوئی جانور غائب نہیں ہوا تھا۔ ہم سب گھر والوں نے کھانے کی بھی باریاں لگائی ہوئی تھیں۔ پہلے آدھے افراد کھانا کھاتے اور آدھے پہرا دیتے، پھر باقی کھانا کھاتے اور کھانا کھا چکنے والے پہرا دیتے۔ میرے بچے کھانا کھا چکے تھے، میں بھی کھانا کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، بابا جلدی باہر آئیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس بھاگ پڑا۔ میں نے پانی کا پیالہ رکھا اور بیٹے کے پیچھے باہر کی طرف بھاگ پڑا۔ باہر چھوٹا بیٹا گھر کے پچھلے حصے کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا نوید پتر؟ وہ بولا، بابا وہاں میں نے ایک انسانی سایہ دیکھا ہے۔ میں نے کہا، بڑا بھائی کہاں ہے؟ وہ بولا، بھائی تو ابھی یہاں پر تھے، شاید باڑے کے اندر گئے ہیں۔ میں نے کہا، نوید میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں، تو اندر جا بھائی کو باڑے سے بلا لا اور اسے کہنا ٹارچ لے کر آئے۔ بیٹا اندر کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی اندر پہنچا، اندر کا منظر ہی اور تھا۔ ساری بھیڑ بکریاں زور زور سے بولنے لگی تھیں۔ بڑا بیٹا زمین پر اوندھے منہ گرا پڑا تھا۔ نوید وہیں سے چلایا، بابا بابا۔ بیٹے کی آواز سن کر میں اندر کی طرف بھاگا۔ دیکھا نوید بڑے بھائی کے پاس بیٹھا اسے ہلا رہا تھا۔ میں تیزی سے بیٹے کی طرف لپکا۔ کیا ہوا بیٹا؟ نوید نے کہا، بابا جب میں اندر آیا تو بھائی اسی طرح گرے پڑے تھے اور اچانک تمام جانور اسی طرح بولنے لگے جس طرح ابھی بول رہے ہیں۔ اتنے میں دوسرا بیٹا بھی آ گیا۔ میں نے کہا، آؤ بیٹا بھائی کو اٹھاؤ، یہ بے ہوش ہے۔ نوید تم جانور گنتی کرو، کوئی کم تو نہیں ہے۔ ہم بیٹے کو اٹھا کر اندر لے گئے۔ بیوی اور بیٹیاں بھی پریشان تھیں۔ بیوی بولی، ہائے کیا ہوا میرے لختے جگر کو؟ ایک بیٹی کو میں نے کہا، دی رانی جلدی سے پانی لیا، اور دوسری بیٹی کو بولا کہ نوید پتر باڑے میں اکیلا ہے، جا پتر اس کے پاس چلی جا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے بابا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ بیٹی پانی لے آئی تو میں نے پانی کے چھینٹے بیٹے کے منہ پر مارے۔ وہ ہوش میں آنے لگا۔ چند لمحوں بعد نوید بھاگتا ہوا آیا اور بولا، بابا ایک بھیڑ کم ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، نوید پتر تو نے گنتی ٹھیک کی ہے؟ جا جا کر دوبارہ گنتی کر۔ وہ بولا، بابا 3 بار گنتی کر کے آ رہا ہوں، اسی لیے کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اتنے میں بڑا بیٹا بھی ہوش میں آ گیا۔ میں نے نوید سے کہا، پتر بہن باڑے میں اکیلی ہے، تو بہن کے پاس جا۔ وہ بولا، اچھا بابا۔ یہ کہہ کر وہ باڑے کی طرف چلا گیا۔ میری بیوی بیٹے سے بولی، شکر ہے میرے ربا، میرے پتر کو ہوش آ گیا۔ میں نے کہا، کاشف پتر کیسی طبیعت ہے؟ وہ بولا، ٹھیک ہوں بابا۔ کاشف میرا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ کاشف نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو درد سے کراہتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا۔ میں نے کہا، بیٹا کیا ہوا تجھے؟ تو بے ہوش کیسے ہوا؟ جلدی بتا، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کاشف بولا، بابا میں کرسی پر بیٹھا پہرا دے رہا تھا کہ مجھے پیاس لگی۔ جیسے ہی میں کھڑا ہوا کہ جا کر پانی پیوں کہ اچانک مجھے اپنی سامنے والی دیوار پر ایک سایہ نظر آیا۔
میں سمجھ گیا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا، کسی نے زور سے مجھے دھکا دیا۔ میں اسی وقت زور سے زمین پر گرا۔ اس کے بعد مجھے کوئی خبر نہ ہوئی۔ بچوں کی ماں دونوں ہاتھ سینے پر مارتے ہوئے بولی، ہائے او کاشف کے ابا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باڑے میں کوئی چلا گیا اور ہم میں سے کسی کو خبر نہ ہوئی؟ میں تو خود یہاں بیٹھی باڑے پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ میں نے کہا، پتر کاشف تو آرام کر، نیچے گرنے کی وجہ سے تجھے چوٹ آئی ہے، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ میں نے دوسرے بیٹے سے کہا، بیٹا میرا خیال ہے کہ وہ چور ہماری ایک بھیڑ کو لے گیا ہے، اس لیے باقی رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ باڑے میں رکھی چارپائیوں پر سو جاؤ، باقی جب تک میں جاگ رہا ہوں میں باہر نظر رکھوں گا۔ بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے بابا، اور وہ چلا گیا۔ میں بھی گھر سے باہر آ گیا اور باہر رکھی چارپائی پر چادر تان کر لیٹ گیا۔ نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ کس طرح ہماری بھیڑ غائب ہوئی ہے، تو ایک بار پھر سب گاؤں والے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ دینو چاچا بولے، اوئے شکور، یہ تو بہت حیرت کی بات ہے۔ تو جو بتا رہا ہے کہ چور تو ہمیں مار کر بھی جانور لے جائے گا، اس کا مطلب تو صاف ہے کہ ہماری اپنی جان کو بھی خطرہ ہے۔ شکر ہے کہ اس نے صرف کاشف کو دھکا دیا ہے، خدا نہ خواستہ وہ اسے بڑا نقصان پہنچا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ میں نے کہا، چاچا ایک بات تو طے ہے کہ وہ چور انسان ہی ہے۔ میرے بیٹے نے انسانی سایہ دیکھا ہے۔ چلو آج انسانی سایہ نظر آیا ہے، کل وہ خود بھی نظر آ جائے گا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ۔ دینو چاچا بولے، او پتر تیری بات ٹھیک ہے، میں صرف اس لیے پریشان ہوں کہ پہرے پر موجود بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ قاسم بولا، چاچا تمہاری بات 16 آنے درست ہے، لیکن کیا کریں اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ چاچا دینو بولے، چلو دیکھو کیا ہوتا ہے، بس اللہ رحم کرے۔ قاسم بولا، شکور شیر احمد کو ساتھ لے چلتے ہیں، آج جنگل میں جانوروں کو چرانے کے لیے ہم تینوں چلتے ہیں۔ شیر احمد چارپائی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، برا شکور، میرے ہوتے ہوئے گھبرانا نہیں، صرف نام کا نہیں دل کا بھی شیر ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہاں مجھے پتہ ہے۔ بالآخر ہم نے اپنے اپنے جانور لیے اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ ہم باتیں کرتے کرتے جنگل میں پہنچے۔ جانور چارہ چرنے لگے۔ جنگل کے ساتھ ایک بہت بڑی سرسبز چراگاہ بھی تھی۔ گاؤں کے چودھری نے زمین کا بہت بڑا ٹکڑا چراگاہ کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ قاسم بولا، شکور ایک دفعہ بس چور مل جائے، پھر دیکھنا، اس کا تو میں نے بھرکس نہ بنایا تو میرا نام بھی قاسم نواز علی خان نہیں ہے۔ اتنے میں شیر احمد اٹھا اور بولا، بھائیو جانور جنگل کے اندر جا رہے ہیں، میں ان کے پیچھے جاتا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں بالکل جاؤ۔ شیر احمد جانوروں کے پیچھے جنگل کے اندر چلا گیا۔ قاسم بولا، شکور بیٹے کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، ہاں کافی بہتر ہے۔ اتنے میں چودھری صاحب کا ملازم ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ ہمارے قریب پہنچا اور بولا، قاسم بھرا، اس طرف سڑک کی دوسری طرف چودھری صاحب کھڑے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں، ضروری کام ہے۔ قاسم سوچ کر بولا، اچھا چلو چلتے ہیں۔ قاسم سڑک کی طرف چل پڑا، لیکن چودھری صاحب کا ملازم دوسری طرف چل پڑا۔ قاسم بولا، بھائی تنویر تم وہاں کہاں جا رہے ہو؟ چودھری کا ملازم بولا، قاسم بھائی مجھے کام یاد آ گیا ہے، میں بس 5 منٹ میں کر کے آیا، تم چودھری صاحب کے پاس پہنچو، تمہارے پہنچنے تک میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ قاسم بولا، اچھا ٹھیک ہے۔ قاسم سڑک کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر مجھے یوں ہی بیٹھے گزر گئی۔ اچانک خیال آیا کہ کافی دیر گزر گئی ہے، شیر احمد واپس نہیں آیا ہے۔ میں ایک بڑے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہوا اور شیر احمد کو آوازیں دینے لگا، بھائی شیر احمد، بھائی شیر احمد، کہاں رہ گئے ہو؟ جانوروں کو لے کر یہیں واپس آ جاؤ۔ لیکن شیر احمد کا پلٹ کر کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دوبارہ پکارا۔ سنسان جنگل میں میرے اور جانوروں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ میری آواز پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ شیر احمد نے میری آواز نہ سنی ہو؟ مجھے فکر ہونے لگی تھی۔ میں اکیلا رہ گیا تھا، اس لیے جانوروں کو اکیلا چھوڑ کر کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے تیسری بار پھر شیر احمد کو آواز لگائی، لیکن اس بار بھی کوئی جواب نہ ملا۔ کیا مجھے جنگل میں جانا چاہیے تھا؟ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں جانوروں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اتنے میں تمام جانوروں نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا۔ جانور واضح طور پر شدید بے چینی کا شکار تھے اور جنگل کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اب تو مجھے بھی خوف آ رہا تھا، نہ جانے قاسم کہاں رہ گیا تھا۔ جانور جنگل کی طرف دیکھ کر مسلسل بول رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا جنگل کی طرف بڑھا کہ اچانک مجھے پیچھے سے آواز آئی،
رک جا شکور، جنگل میں مت جانا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو شیر احمد کھڑا تھا۔ شیر احمد کو دیکھتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا اور یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، بھائی شیر احمد، میں تمہارے لیے کتنا پریشان۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ میری نظروں سے وہیں کھڑے کھڑے اوجھل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹا لیے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی گالوں پر 2 چپت لگائے کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن نہیں، میں واقعی ہوش میں تھا۔ اسی لمحے جنگل کی طرف سے آواز آئی، شکور بھائی، ایک بکری دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی ہے۔ میں نے جنگل کی طرف دیکھا تو اس طرف شیر احمد کھڑا تھا۔ میں شدید بوکھلا گیا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں دوبارہ مجھے پیچھے سے آواز آئی، یار، میں سڑک کی دوسری طرف پہنچا لیکن وہاں تو چودھری صاحب نہیں تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں قاسم کھڑا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے خاموشی سے قاسم کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے قاسم میرے قریب آیا اور مجھے ہلاتے ہوئے بولا، کیا بات ہے شکور، تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ قاسم نے مجھے ہلایا تو مجھے جیسے ہوش آ گیا ہو۔ میں نے مڑ کر جنگل کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے قاسم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، قاسم، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ قاسم نے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور بولا، کیا ہوا شکور، تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو؟ میں نے کہا، شیر احمد جنگل سے ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ قاسم، چور کوئی انسان نہیں ہے، چور… ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ جنگل سے ہمیں شیر احمد کی چیخ سنائی دی۔ قاسم بولا، ارے یہ تو شیر احمد کی آواز ہے۔ ہم جنگل کی طرف بھاگے۔ جنگل میں تھوڑا آگے گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیر احمد نیچے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جانوروں میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ ہم نے دور سے ہی اسے پکارا، شیر احمد کیا ہوا؟ لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ ہم بھاگتے ہوئے شیر احمد کے پاس پہنچے۔ وہ بت بنا ایک ہی سمت میں دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اسے ہلایا، شیر احمد وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ بری طرح بوکھلایا ہوا تھا۔ بولا، شکور، قاسم، یہاں کوئی اور ہے۔ اتنے میں ایک گائے نے قاسم کو سینگ مارنا چاہا کہ میں نے جھٹ سے اٹھ کر اس کے سینگ پکڑ لیے۔ میں اور قاسم جانوروں کو سنبھالنے لگے۔ تمام جانور بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر اسی میں لگ گئی۔ خیر تب تک شیر احمد بھی نارمل ہو گیا۔ میں نے کہا، شیر احمد، ہم جنگل سے باہر چل کر بیٹھتے ہیں، وہاں جا کر بات کرتے ہیں۔ شیر احمد اٹھا اور ہم جانوروں کو لے کر جنگل سے باہر آ گئے۔ باہر ہمارے جانور چرنے کے بعد اب تھک کر ایک جگہ بیٹھ چکے تھے۔ ہم نے شیر احمد کے جانوروں کو بھی بٹھایا اور اکٹھے بیٹھ گئے۔ جانور بھی اب پرسکون ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، بھائی شیر احمد، کیا ہوا تھا جنگل میں؟ میں نے تمہیں کئی آوازیں بھی دیں لیکن تم نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ وہ بولا، شکور، میں جانور لے کر جنگل میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد جنگل کے اندر سے آوازیں آنے لگیں، جیسے 2-3 بچے گپ شپ کر رہے ہوں، کہے لگا رہے ہوں۔ میں نے سمجھا شاید گاؤں سے بچے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں انہیں دیکھنے آواز کی سمت میں گیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ اسی لمحے میری گائے نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں خود کو بچانے کے لیے بھاگ پڑا۔ میری گائے میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں شدید خوفزدہ تھا کہ گائے میرے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میرے کسی جانور نے مجھ پر اس طرح حملہ کیا ہو۔ اچانک گائے میرے قریب آئی اور اس نے زور سے اپنی سینگ مجھے ماری۔ میں نیچے گر پڑا۔ اسی دوران مجھے ایک انسانی سایہ نظر آیا۔ وہ گائے کے ارد گرد منڈلانے لگا اور گائے بالکل نارمل ہو گئی۔ پھر وہ سایہ وہاں سے چلا گیا اور میری گائے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اچانک وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ قاسم بولا، بھائی شیر احمد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ابھی جب سڑک کے اس پار پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے بھی اس دوران جو کچھ مجھے نظر آیا انہیں بتا دیا۔ شیر احمد بولا، بھائیو، ہمارے جانور کوئی انسان نہیں لے کر جا رہا۔ یہ کوئی اوپری چیز ہے، مان لو میری یہ بات۔ یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ میں نے کہا، قاسم بھائی، ہم گھر چلتے ہیں، گاؤں والوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ وہ بولا، ہاں شکور، چلو اب میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ہم نے اپنے جانور لیے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ گاؤں میں ایک اور پنچایت لگی۔ میرے گھر اور جنگل میں ہونے والے واقعات کے بعد سب اسی نتیجے پر پہنچے کہ یہ چوری کوئی انسان نہیں کر رہا، اس کے پیچھے جنات کا کام ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جنات کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ مقابلہ تو دور کی بات، ہم تو ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ آخر چودھری صاحب نے اتنا ہی کہا کہ کسی عامل کا پتہ کرتے ہیں۔ باقی تو پنچایت بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ میں شدید اداسی کے عالم میں تنہا گھر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ گھر پہنچا تو بہت تھکا ہوا تھا۔
جسمانی تھکن کے ساتھ ساتھ ذہنی تھکن بھی بہت زیادہ تھی۔ کھانا کھاتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ دوپہر کے بعد آنکھ کھلی تو بیٹی چائے لے کر آ گئی۔ میں نے چائے پی اور باہر کی طرف چل پڑا۔ بیٹی نے کہا، بابا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، بس بیٹا آتا ہوں۔ میں گھر سے نکلا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے میں بیٹھا رہوں۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں اور مجھ جیسے کئی جن کے گھر کا گزر بسر بھیڑ بکریوں پر ہی تھا، ہم کیسے گزارا کرتے؟ اوپر سے یہ مسئلہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ چودھری صاحب نے عامل کو بلانے کی بات بھی کی تھی۔ نہیں معلوم چودھری صاحب کا عامل کب آئے گا۔ کیا پتہ مجھے جنگل سے کوئی مضبوط سراغ مل جائے، کوئی ایسا سراغ جس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہی سوچتے میں جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ میں جنگل کے بیچوں بیچ اسی جگہ پہنچا جہاں شیر احمد پر گائے نے حملہ کیا تھا۔ جنگل میں بالکل خاموشی تھی۔ جس طرف شیر احمد کو انسانی سایہ نظر آیا تھا، میں خاموشی سے اسی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے آواز آئی، وہاں کسے دیکھ رہے ہو؟ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ میرے پیچھے ایک فقیر کھڑا تھا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے بولا، بابا تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور تم نے مجھے حیران کر دیا۔ جہاں تم دیکھ رہے ہو وہاں تو کوئی ہے نہیں، پھر تم وہاں کس کو دیکھ رہے ہو؟ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور بولا، کیا پوچھتے ہو بابا، ہم پر کیا مصیبت آئی ہوئی ہے؟ بابا نے حیرت سے مجھے دیکھا اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، کیا مصیبت آئی ہوئی ہے؟ میں نے الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی بابا کو سنا دی۔ بابا نے کہا، او اچھا تو یہ بات ہے۔ بابا نے کہا، میرے پاس تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ میں نے کہا، بابا کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ بولا، ہاں۔ میں نے بابا کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بابا خدا کے لیے میری مدد کرو، میں تمام عمر تمہاری تابعداری کروں گا۔ بابا نے کہا، ٹھیک ہے تم میرے ساتھ آؤ، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ جہاں ہم جائیں گے تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گی۔ بابا کی یہ بات سن کر میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے کہا، بابا جی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ بابا اٹھ کر چل دیا اور بولا، بھروسہ ہو تو بتا دینا۔ میں نے پکارا، رکو بابا، بھروسہ کرنا میری مجبوری ہے۔ بابا نے کہا، تو پھر آؤ میرے ساتھ۔ میں بابا کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے کہا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بولا، تمہارے جانوروں کو پکڑنے والے چور کی بستی میں لے کر جا رہا ہوں، وہاں سے تمہیں اس چور کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بابا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم جنگل کے آخری حصے کی طرف چل پڑے۔ جنگل بہت بڑا تھا اور کافی گھنا بھی تھا۔ ہم کافی دیر چلتے رہے۔ بالآخر جنگل کے آخری حصے میں پہنچ گئے۔ بابا رکے اور بولے، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہاں سے جب گھر واپس جاؤ گے تو کسی سے کچھ نہیں کہو گے۔ میں نے کہا، جی میں سمجھ گیا۔ ہم ایک بہت پرانے درخت کے پاس کھڑے تھے۔ درخت کی عمر سے تو لگ رہا تھا کہ 100 سال پرانا ہوگا۔ بابا نے اپنا ہاتھ میں پکڑا عصا تناور درخت پر زور سے مارا۔ عصا مارنے کی دیر تھی کہ اسی لمحے وہاں ایک اور شخص نمودار ہو گیا۔ میں تو خوف کے مارے کانپ گیا کہ انسان اتنی تیزی سے نہیں آ سکتا۔ آنے والے نے بابا سے پوچھا، کیا بات ہے؟ بابا نے کہا، ضروری پیغام لے کر آیا ہوں، سردار سے ملواؤ۔ یہ سن کر اس نے مجھے غور سے دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے اپنی آنکھیں بند کرو۔ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد دوبارہ آواز آئی، اپنی آنکھیں کھول دو۔ ہم نے اپنی آنکھیں کھول دیں، لیکن اس بار ہم جنگل میں نہیں بلکہ کسی کھلے میدان میں کھڑے تھے۔ وہ بولا، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، اور ہم اس کے پیچھے چل پڑے۔ میں نے بابا کے کان میں سرگوشی کی، بابا جی ہم کہاں ہیں؟ بابا نے کہا، ہم جنات کی بستی میں ہیں۔ میں نے کہا، کیا؟ بابا بولا، ہاں، اسی لیے تم سے حلف لیا ہے کہ اس جگہ کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارے مسئلے کا حل یہیں سے نکلے گا، اس لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ میں نے کہا، بابا کیا میں یہاں سے زندہ چلا جاؤں گا؟ بابا نے کہا، بے وقوف آدمی، کیوں نہیں جاؤ گے؟ جنات نے کیا تمہارا اچار ڈالنا ہے؟ ابھی ہم اس بستی کے سردار کے پاس جا رہے ہیں، وہی تمہارے مسئلے کا حل بتائیں گے، بس جیسا وہ کہے تم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اتنے میں ہم ایک کچے مکان کے پاس آ کر رکے۔ مکان کچا تھا لیکن بہت بڑا تھا۔ ہمیں یہاں لانے والا بولا، تم یہیں رکو، میں سردار کو بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ وہ چند لمحوں بعد واپس آیا اور بولا، سردار تم دونوں کو اندر بلا رہے ہیں۔ ہم اندر چلے گئے۔ بہت بڑا کمرہ تھا۔
کچا مگر صاف ستھرا اور خوبصورت کمرہ تھا۔ سامنے ایک دیو ہیکل جن بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں واقعی ہی جن لگ رہا تھا۔ بولا، نور الدین کیسے آئے ہو؟ بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ زمین پر چٹائی بچھی ہوئی تھی، ہم نیچے چٹائی پر ہی بیٹھ گئے۔ بابا نے کہا، سردار پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا آپ کا مسئلہ حل ہوا؟ سردار بولا، نہیں نور الدین، بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ ہمارا مخالف قبیلہ الٹا ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے کہ ہم نے ان کے بیٹے کو قید کر رکھا ہے۔ وہ ہمارا نقصان کیا پورا کرتے، اب ہم سے مطالبے کر رہے ہیں۔ لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم اس انسان کو یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا میں انسانوں پر بالکل بھروسہ نہیں کرتا، انسان وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اس جن کی یہ بات سن کر میں جوشیلا ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ آپ نے بھلا کیسی بات کی؟ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ تمام جن وعدے کا پاس رکھتے ہیں؟ سردار میری بات سن کر خاموش ہو گیا۔ بابا نور الدین بولا، سردار ویسے یہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے، کیونکہ جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں اب وہ انہیں تنگ کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سردار چونک کر بولا، کیا نور الدین تم سچ کہہ رہے ہو؟ بابا نے کہا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو اسے لے کر آیا ہوں۔ سردار فوراً بولا، کیا نام ہے تمہارا چرواہے؟ میں نے کہا، شکور۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں چرواہا ہوں؟ سردار بولا، میں جن ہوں۔ تم ساتھ والے گاؤں کے انسان کیا کرتے ہو مجھے معلوم ہے، تم مجھے پوری بات بتاؤ۔ آخر میں نے گاؤں میں ہونے والے تمام واقعات تفصیل سے سردار کے سامنے رکھ دیے۔ بابا نے کہا، سردار یہ چرواہا تمہارا کام کر سکتا ہے، لیکن اس کے گاؤں کے لوگوں کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کا کوئی اور نقصان ہو۔ سردار نے کہا، تم فکر نہ کرو۔ سردار مجھ سے مخاطب ہوا اور بولا، دیکھو اس جن کی وجہ سے جنات کے دوسرے قبیلے کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ ہماری بستی میں جانور چوری کر رہا تھا، ہم نے ایک بار تو اسے پکڑ کر دھمکی دی لیکن وہ باز نہ آیا۔ دوسرے قبیلے کے ساتھ اسی بات پر ہمارے ساتھ جھگڑا ہو گیا، پھر وہ اپنے قبیلے سے بھی لاپتہ ہو گیا، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم نے اسے قید کر رکھا ہے، جبکہ ہم خود اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن وہ جانور چوری کیوں کر رہا ہے؟ سردار بولا، اسے گوشت اور جانوروں کی ہڈیاں بہت پسند ہیں۔ میں حیرت زدہ تھا۔ میں نے کہا، جتنا بھی پسند ہو اتنا کون کھاتا ہے؟ سردار بولا، اے انسان، تم انسان کے بچے ہو جبکہ وہ دیو کا بچہ ہے۔ اس کے بعد سردار نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی نکالی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ انگوٹھی پہن لو، جیسے ہی وہ تمہارے آس پاس آیا تمہیں نظر آنے لگے گا۔ تم نے کرنا یہ ہے کہ کل جنگل میں اپنے جانور چرانے کے لیے لے کر آؤ۔ وہ جنگل میں جانوروں کے پیچھے ضرور آئے گا۔ میرے خاص جن اسے پکڑنے کے لیے تمہارے ارد گرد موجود ہوں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بابا نور الدین مجھے جنات کی بستی سے واپس لے آئے۔ میں شام گئے گھر پہنچا۔ گھر والی پریشان تھی، مجھے دیکھتے ہی بولی، ہائے اللہ تیرا شکر ہے، نوید کے ابا اتنی دیر سے کہاں تھے؟ پتہ بھی ہے میں کتنی پریشان تھی۔ نہ جانے گاؤں پر بھی کون سا کالا سایہ منڈلا رہا ہے، ہر وقت دل ڈرا ہی رہتا ہے۔ میں نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بس یہی تھا نوید کی ماں، کتنی بار کہا ہے پریشان نہ ہوا کر۔ اتنے میں بیٹی پانی کا پیالہ لے آئی، مجھے دیتے ہوئے بولی، بابا کھانا لے آؤں؟ میں نے کہا، ہاں پتر لے آ کھانا، بہت بھوک لگی ہے۔ نوید کی ماں، میری غیر موجودگی میں کسی کا جانور پھر تو چوری نہیں ہوا؟ بیوی بولی، نہیں ابھی تک تو ایسی کوئی خبر نہیں آئی۔ میں نے کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن میں صبح ہی ناشتے کے بعد جانوروں کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا، اس سے پہلے کہ کوئی اور مجھے دیکھ لے یا میرے ساتھ چل پڑے۔ مجھے جنگل پہنچنا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں جانوروں کو لے کر جنگل پہنچ چکا تھا۔ بکریاں جنگل میں چرنے لگیں۔ صبح سے دوپہر ہو گئی لیکن اس جن کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تو دوپہر بھی ڈھلنے لگی تھی۔ میں نے جانور اکٹھے کیے اور واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ رستے میں بابا نور الدین مل گیا۔ میں نے کہا، بابا لگتا ہے اس جن کو آج بھوک نہیں لگی۔ بابا بولا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، بابا جی آپ نے بتایا نہیں، جنات کے ساتھ آپ کی کیا رشتہ داری ہے؟ بابا ہنسا اور بولا، اچھا مذاق کر لیتے ہو۔ ہم باتیں کرتے گاؤں کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک جانوروں نے بولنا شروع کر دیا۔ جانور بہت بے چین نظر آ رہے تھے۔ ہم رک گئے اور جانور بھی رک گئے۔ وہ پیچھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔
جنگل کے قریب ایک دیو ہیکل جن کھڑا تھا۔ میں نے کہا، بابا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بابا نے کہا، انگوٹھی تمہاری انگلی میں ہے، میری نہیں۔ میں نے کہا، لیکن آپ کی تو ان کے ساتھ رشتہ داری ہے، آپ کو تو سارے جن نظر آتے ہیں۔ بابا بولا، جن جسے چاہتے ہیں اسی کو نظر آتے ہیں، تمہاری انگلی میں خاص انگوٹھی ہے اسی لیے وہ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ وہ دیو ہیکل جن ہماری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے کہا، بابا وہ ہماری طرف آ رہا ہے، تمہارے رشتہ دار کہاں ہیں؟ کہیں وہ پھر سے چلا نہ جائے۔ اتنے میں دیو ہیکل جن ہماری طرف بڑھا۔ اس نے ایک بکری کو پکڑا اور اسے دور پھینک دیا۔ میں خوف کے مارے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ لمبا کیا، اس کا ہاتھ لمبا ہوتا چلا گیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک تھپڑ مجھے دے مارا۔ شاید آہستہ مارا ہو لیکن وہ تھپڑ مجھے اتنی زور سے پڑا کہ میں دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ بابا مجھے اٹھانے لگا۔ دیو غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گرجا، تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ مگر کیسے؟ میں ہڑبڑایا، بابا خدا کے لیے اپنے رشتہ داروں کو بلا لو، اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اسی وقت اچانک وہ دیو زمین پر گر پڑا۔ بڑی بڑی رسیوں نے اسے جکڑ لیا۔ اتنے میں کچھ فاصلے پر کھڑے دو جن نظر آئے۔ یقیناً یہ وہی جن تھے جو اس دیو نما جن کو پکڑنے آئے تھے۔ انہوں نے وہ رسی جس سے انہوں نے اسے جکڑا تھا، رسی کے ذریعے جن کو گھسیٹ کر اپنی طرف لے گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا مبارک ہو، تمہارے رشتہ دار آ گئے۔ بابا نے کہا، چلو شکر ہے۔ میں اٹھا اور اپنی بکری کی طرف بھاگ پڑا جسے جن نے اٹھا کر دور پھینک دیا تھا۔ بیچاری میری بکری دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکی تھی۔ اسی لمحے چند جن وہاں نمودار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارے قبیلے کا جن ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم اس جنگل کو آگ لگا دیں گے۔ ارے آگ! یہ سنتے ہی میں واپس بابا کی طرف بھاگ پڑا۔ میں بھاگتا ہوا بابا کی طرف جا ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک جن نے مجھے پکڑ کر زمین سے 2 فٹ اوپر اٹھا لیا اور بولا، دھوکے باز انسان، تو نے ہمارے جن کو پکڑوا دیا، اب تجھے کون بچائے گا؟ میں چلاتے ہوئے کہا، جن بھائی میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، میں تو تمہیں آج پہلی بار مل رہا ہوں، تو دھوکہ کیسے ہوا؟ اسی لمحے بکریوں کو کھانے والے جن کو پکڑنے والے بستی کے جن نے کہا، انگار جن، اسے چھوڑ دو، قصور اس کا ہے، یہ پہلے ہمیں تنگ کرتا رہا پھر انسانوں کو، اور آج یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہم نے اسے قید نہیں کیا ہوا تھا، اسی لیے اس کا فیصلہ بستی کے سردار کریں گے۔ وہ جن بولے، ہم کسی کا فیصلہ نہیں مانتے۔ میں جو اب تک ہوا میں معلق تھا دل ہی دل میں بولا، یا اللہ اب کیا ہوگا، یہ تو کسی کا فیصلہ ہی نہیں مانتے۔ اتنے میں رسیوں میں جکڑا جن غائب ہو گیا۔ میں چلایا، جن بھائیوں وہ غائب ہو گیا۔ سارے جن ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ مجھے ہوا میں لٹکانے والے جن نے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا اور میں زمین پر آ گرا۔ میری کمر پر چوٹ آئی تھی۔ بندہ تھوڑی تو کسی کی عزت کر لیتا ہے، میں بڑبڑایا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد دوسرے تمام جن بھی غائب ہو گئے۔ بابا جو اپنی جگہ خاموشی سے کھڑا تھا اس نے مجھے پکارا، شکور جلدی یہاں آؤ، چلو واپس گھر چلو۔ میں اٹھا اور بابا کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا، بابا میں گھر جا رہا ہوں، چاہے تو آپ بھی میرے گھر آج رات کے لیے رک سکتے ہیں۔ بابا بولا، تم جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آؤں گا، اور مجھے تمہارے گھر کا پتہ ہے۔ میں اپنے جانور لیے گھر کی طرف چل پڑا۔ میری بکری بیچاری مر چکی تھی کیونکہ وہ ذرا بھی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ میں گھر پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میرے ابا نے مجھے ایک سکہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھنا۔ ابا نے کہا تھا کہ وہ جادوئی سکہ ہے اور انہیں بھی کسی نے تحفے میں دیا تھا۔ میں اپنے پرانے سامان میں وہ سکہ ڈھونڈنے لگا۔ آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے وہ سکہ مل ہی گیا۔ میں نے وہ سکہ لیا، باڑے میں آیا، بکریوں پر ایک نظر ڈالی اور سکے کو دیکھنے لگا۔ اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ یہ سکہ میری کس طرح مدد کر سکتا تھا۔ میں دوبارہ جنگل کی طرف بھاگا۔ میں اپنی مری ہوئی بکری کو واپس لانا چاہتا تھا۔ میں اس جن کو گوشت کھانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، شاید اسی طرح وہ پکڑا جائے۔ میں جنگل پہنچا تو مری ہوئی بکری اسی جگہ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے بکری کو گود میں لیا اور چل پڑا۔ اسی لمحے وہی دیو ہیکل جن وہاں نمودار ہو گیا اور گرجا، یہ بکری یہیں رکھ دو ورنہ میں تجھے کھا جاؤں گا۔ میں نے کہا، میری بکری مر چکی ہے، اسے میں تمہیں ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ بولا، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا پاگل؟ میں نے کہا، میں تم سے کیوں ڈروں گا؟ تم اللہ کی مخلوق ہو، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، تو پھر میں تم سے کیوں ڈروں؟ یہ سن کر جن میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، شاید میں کچھ زیادہ ہی بول گیا ہوں، اللہ خیر ہی کرے۔ میں اندر سے بہت خوف زدہ تھا۔
جن نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑتا وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا اور بولا، کون سی طاقت ہے تمہارے پاس؟ میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں آزمانے کے لیے اس کی طرف بڑھا تو وہ پیچھے ہٹ گیا اور بولا، وہیں رک جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں سمجھ گیا کہ یقیناً کوئی تو بات ہے، لیکن میں تو گھر سے جادوئی سکہ لے کر آیا تھا۔ میری جیب میں وہ سکہ تھا، اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں تھی۔ کہیں یہ اسی سکے کا کمال تو نہیں ہے؟ میں بہت پر اعتماد انداز میں بولا۔ جن بھائی مجھ سے دوستی کر لو۔ لیکن وہ 4 قدم مزید پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا، اب میں تمہیں کوئی بکری کھانے نہیں دوں گا۔ میں جنات کو قید کرنے والا عامل ہوں۔ دیو ہیکل جن شکل سے بہت خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے بکری کو زمین پر رکھا اور جھٹ سے جن کا بازو پکڑ لیا۔ بازو پکڑنے کی دیر تھی کہ جن نے چیختے ہوئے مجھے پیچھے دھکیلا اور چلایا، کون ہو تم چرواہے؟ کون ہو تم؟ میں نے اتراتے ہوئے کہا، میں وہ قید خانہ ہوں جہاں سے تم کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ اسی دوران جنات کی بستی کا سردار اور بابا نور الدین وہاں نمودار ہو گئے۔ سردار دیو ہیکل جن سے مخاطب ہوا، وحشی جن، اب تم یہاں سے غائب ہونے کی کوشش مت کرنا کیونکہ تم یہ نہیں کر سکو گے۔ میں نے کہا، بابا تم بھی غائب ہو سکتے ہو، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ تم ان کے رشتہ دار ہو۔ بابا مسکرایا اور بولا، شکور وہ سکہ دے دو کیونکہ وہ سکہ میرا ہی ہے۔ ابھی میں کچھ بولتا کہ وحشت جن کے قبیلے کے جنات بھی حاضر ہو گئے۔ وہ بولے، سردار ہمیں ہمارا وحشت چاہیے، ہم اور کچھ نہیں چاہتے، نہ ہم تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کریں گے۔ میں بول پڑا، جھگڑے والی بات تو ہے، یہ بھی بتاتے جاؤ کہ یہ کب تک ہم غریبوں کی بھیڑ بکریاں کھاتا رہے گا اور ہم کنگال ہوتے رہیں گے؟ سردار بولا، وحشت جن نے سب کو تنگ کیا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور یہ دوبارہ یہاں نہیں آئے گا؟ ان میں سے ایک جن بولا، اگر آپ اسے لے جانے دیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی طرف سے کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس جن نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی نکالی اور سردار کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ضمانت کے طور پر میں اپنی انگوٹھی پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر میں بولا، مجھے بھی کوئی ضمانت دے گا یا نہیں؟ سردار نے کہا، اے انسان، تمہیں میں ضمانت دوں گا۔ اس کے بعد سردار نے انہیں کہا، ٹھیک ہے تم لوگ چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ غائب ہو گئے۔ سردار مجھے دیکھ کر مسکرایا، اے انسان، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ آج کے بعد تمہارے جانور بالکل محفوظ رہیں گے۔ بابا بولا، لیکن شکور میرا سکہ مجھے واپس کر دو۔ میں نے کہا، لیکن بابا وہ سکہ میرے ابا نے مجھے دیا تھا۔ بابا نے کہا، تمہارے ابا کو وہ سکہ جس نے دیا تھا اس نے میرا وہ سکہ چوری کیا تھا۔ جب سے میرا جادوئی سکہ گم ہوا ہے میں تب سے اپنی طاقت کھو بیٹھا ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا، بابا تمہاری طاقت؟ سردار بولا، ہاں، بابا نور الدین میرا بھائی ہے، ایک جن ہے یہ سنتے ہی میں کہکہا لگا کر ہنس پڑا اور بولا، بابا دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تم ان کے رشتہ دار لگتے ہو۔ تھوڑی دیر تو میں ہنستا ہی رہا، پھر بولا، سردار لیکن میری ضمانت؟ سردار بولا، تمہاری انگلی میں جو میری انگوٹھی ہے اس میں بہت قیمتی نگینہ جڑا ہے، تم وہ رکھ سکتے ہو، باقی وحشت جن میری ذمہ داری ہے۔ میں نے سکہ بابا کو دے دیا اور وہ دونوں جن چلے گئے۔ کئی دن گزر گئے، کوئی جانور چوری نہ ہوا۔ پھر 6 ماہ گزر گئے۔ گاؤں میں بالکل امن تھا۔ گاؤں میں ایک بار پھر خوشحالی آ چکی تھی۔ ایک دن میں سردار کی دی ہوئی انگوٹھی لے کر شہر کی مارکیٹ پہنچا۔ میں نے نگینہ بیچ دیا اور واقعی وہ اتنا مہنگا نگینہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے میں لکھ پتی بن گیا۔ میرے جیسے غریب چرواہے کے بھی دن بدل گئے۔